الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین اما بعد۔ اب شیخ آگے فرماتے ہیں طالب العلم والبحث، یعنی طالب علم اور بحث کے متعلق شیخ فرماتے ہیں کہ ان طالب العلم لابد ان یجتمع عنده ثلاثة اشیاء، طالب علم کے پاس تین اشیاء یعنی جمع ہونی چاہیے۔ نمبر 1 تلقی العلم عن الاشیاخ الذین ينفعونه، یعنی علم کو حاصل کرنا ان مشائخ اور اساتذہ سے جس سے ان کے لیے فائدہ اور نفع بخشی ہو۔ دوسری چیز القراءۃ والتوسع فی المطالعہ، کہ انسان پڑھے اور اپنے مطالعے میں وسعت اختیار کرے، وسیع کرے۔ تو اسی طرح شیخ فرماتے ہیں تیسرے مسئلے میں بحث المسائل وتحریرها والنظر في كلام اہل العلم فيها باحثا ومدونا كاتبا ما يصل اليه في بحثه، یعنی جو مسائل ہیں اس میں بحث کرنا اور اس کو محرر کرنا اور اہل علم کے کلام میں نظر اور غور و فکر کرنا، ریسرچ کے طور کے اوپر، بحث کرنے کے طور کے اوپر اور لکھاری کے طور کے اوپر، تاکہ اس کے اندر یہ فائدہ اور یعنی بحث کر سکے۔ شیخ فرماتے ہیں وقد ذکرنا المسألتين الاولین والآن نبین المسألة الثالثة، پہلے دو مسئلے ہم ذکر کر چکے ہیں، اب ہم تیسرے مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بحث، ریسرچ، جانچ پڑتال کرنا، تحقیق کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ What is the benefit of research؟ نمبر 1 پہلی بات القوة فی العلم وتثبیتہ، یعنی علم میں مضبوطیت، اسٹرینتھ، طاقت، پاور، اور اس علم کو ثابت کرنے میں بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے یہ ریسرچ۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، شیخ فرماتے ہیں کہ طالب علم کو پر اس وقت تک نہیں لگتے جب تک وہ علم کے سما میں اڑ نہ سکے، اور علم کے سما میں اڑنے کے لیے آپ کو بحث، ریسرچ، تحقیق کی ضرورت ہے۔ دوسری جو شیخ نے دوسرا جو فائدہ ذکر کیا ہے وہ ہے اتضاح المسائل والوقوف على معلومات كثيرة متنوعة، یعنی آپ کے سامنے جو مسائل ہیں وہ کھل کے رہ جائیں گے اور آپ ان مسائل کی باریکیوں کو جاننے لگ جائیں گے، اور بہت سارے مختلف المشرب، مختلف الفلیورز، مختلف المذاق آپ کو معلومات مہیا ہو جائیں گے جو بغیر تحقیق، بغیر ریسرچ، بغیر بحث کے آپ اس کو نہیں حاصل کر سکتے۔ اسی لیے شیخ فرماتے ہیں کہ کتنے ایسے مسائل ہیں، کتنے ایسے نقاط ہیں، کیسے کیسے لطافت سے بھرپور سپیوں میں چھپے ہوئے موتی ہمیں بحث اور ریسرچ کے دوران وہ جواہرات علمیہ ملتے ہیں۔ تو اس لیے طالب علم اگر صحیح طریقے سے بحث و تحقیق کرے تو وہ بہت ہی کم وقت میں یا زیادہ وقت میں بہت زیادہ علم اور معلومات حاصل کر لیتا ہے اور کر پاتا ہے۔ اسی طرح شیخ فرماتے ہیں کہ اگر بندے کے پاس ٹائم ہو تو وہ یہ جو جدید آلات ہیں جو مددگار ثابت ہوتے ہیں، کمپیوٹر ہو گئے یا شاملہ وغیرہ، بولتے اس کے بغیر کرے تو صحیح بات ہے، ٹائم لگتا ہے لیکن فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جدید جو آلات اور جدید جو نظام اور ریسرچ کا طریقہ اور شاملہ وغیرہ، اور آج کل تو AI کا بھی زمانہ ہے، اس میں آپ اسپیسیفک ریسرچ کر سکتے لیکن اس میں آپ زیادہ فوائد سے مستفیض نہیں ہو پاتے۔ مثال کے طور پر شیخ فرماتے ہیں کہ ایک طالب علم سرچ کرتا ہے کتاب البیع میں، فقہ میں کتاب البیع میں ایک مسئلے کو، اس کو جب ڈھونڈتا ہے، جانچ پڑتال، تو اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، لیکن ایک بندہ ایسے ہی پڑھ رہا ہو تو وہ ذہن میں نہیں بیٹھتی۔ تو اس لیے طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور کوشش کرے ریسرچ کرنے کی۔ اسی طرح
شیخ فرماتے ہیں تیسرا جو فائدہ ہے الثالثہ کہ طالب علم علمی فوائد اور علمی ریسرچ کے دوران اس کو تزکیہ، تعبد اور اسی طرح اس کو اللہ تعالیٰ کی یعنی معرفت، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، اس معرفت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک طالب علم کئی بار احادیث مبارکہ سے گزرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہے، بولتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ ذرا سوچئے کتنی بار وہ یعنی اللہ کے نبی پر درود بھیجتا ہے اور ثواب جزیل کماتا ہے، تو یہ بہت بڑے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو علماء نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو ریسرچ ہے اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ طالب علم کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا جاہل ہے، کتنا وہ علم سے نابلد ہے، کتنی چیزیں جو اس کو پتہ نہیں ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سب کچھ پتہ ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور انہوں نے جا کے جب ان سے پوچھا کہ اے امام احمد، یہ جو حدیث ہے، یہ جو یعنی ایک حدیث جب امام احمد لے کے آئے، یعنی مثلا یعنی جب امام احمد ایک حدیث لائے تو اس بندے نے کہا ھذا حدیث ما سمعناه، اے امام احمد بن حنبل ہم نے یہ حدیث سنی نہیں۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا هل سمعت بنصف العلم، هل سمعت نصف العلم، کیا آپ نے علم کا نصف حصہ سنا ہے؟ قال نعم، قال والنصف الاخر، اور جو اس کا آدھا باقی ہے وہ سنا ہے؟ بولتے ہیں نہیں، لم اسمعه۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا ھذا فی النصف الذی لم تسمعه، یہ جو بات میں نے، یہ جو حدیث میں نے پیش کی، یہ اس نصف، اس آدھے حصے میں یہ بات موجود تھی جو آپ نے نہیں سنی۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں تکبر سے بچائے کہ ہم علم کے بارے میں اس طرح کی بات کریں۔ اچھا جی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ایک طالب علم مختلف مکتبات اور اس کے متعلق وہ دیکھے اور سرچ کرے کہ اس میں کیا باتیں ہو رہی ہیں اور کیا اس میں یعنی چیزیں ہیں۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ آپ مختلف یعنی پبلک لائبریریز، المکاتب العامہ میں آپ جائیں، یعنی اگر ایک طالب علم یعنی مثلا یعنی نہ اس کو علم ہے، نہ اس کو کتاب کی باتوں کا پتہ ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ یعنی ان جگہوں پر جائے اور مکاتب عامہ میں جا کے، جنرل پبلک لائبریریز میں جا کے وہ پڑھے۔ طالب علم کو پتا ہو کہ کون سی ریسرچ کرنی ہے اور اس کا کیا ہدف ہے اور اس میں کیا طریقہ کار ہے، اس میں کون سے مناہج، مدارس اور سکولز آف تھاٹس ہیں، اور اس میں کون سے میتھڈولوجیز اور انداز تفکر اور زاویہ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر ایک طالب علم تفسیر میں کوئی چیز سرچ کرنا چاہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ تفسیر کے اسکول آف تھاٹس یا تفسیر کے فکر یعنی تفسیر کی جو علم تفسیر میں دو انداز تفکر، دو انداز یعنی طریقہ کار ہے منہجیہ فی تفسیر۔ ایک ہے جیسے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، مدرسۃ التفسیر بالاثر، یعنی اثر، حدیث، قرآن اور ان کے مطابق تفسیر کرنا۔ دوسرا جو مدرسہ ہے وہ ہے مدرسۃ التفسیر بالاجتہاد والرأی، وہ تفسیر جو اہل الرأی اور رائے کی بنیاد پر، اپنی اوپینین اور اپنے اجتہاد کی بنیاد پہ۔ اور یہ مدرسہ، یہ اسکول آف تھاٹ خود کئی اقسام میں منقسم ہے، یعنی 4 سے 5 اقسام، اور ہر قسم کے اپنے مدارس اور اپنے مؤلفات اور مصنفات ہیں۔ اسی طرح مثال کے طور پر نحو کے بھی کئی مدارس ہیں، مثلا بصریین، کوفیین، ان کے اپنے اسکول آف تھاٹس ہیں، ان کے اپنے زاویہ نگاہ ہیں۔ تو اس کے لیے پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا طریقہ کار ہے اور کس طرح پڑھنا چاہیے۔ تو اگر آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہوگا تو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ یعنی اس چیز کو جان سکیں گے کہ کدھر سے اور کیسے میں نے ریسرچ کرنا ہے، ورنہ بندہ گم ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کتب امام احمد بن حنبل، فقہ میں امام احمد بن حنبل کہ فقہ کے متعلق بہت ساری کتابیں، اب مجھے کیسے میں پڑھوں؟ اگر مثلا میں فقہ حنبلی کا ماہر نہیں ہوں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ فقہ حنبلی میں کون سے مدارس ہیں، کون سی کتاب ہے، کون سا معتمد ہے، کون سا نہیں ہے۔ یہ
ساری چیزیں بہت ضروری ہے، ورنہ طالب علم پھسل جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماذا يفعل طالب العلم اذا اراد ان يجمع اقوال العلماء في المسألة الفقهية؟ ایک طالب علم کیا کرے اگر وہ ایک فقہی مسئلے میں علماء کے اقوال کو جمع کرنا چاہتا ہو؟ تو شیخ نے اب آپ کو یہ بتایا، مسئلۃ، مثال دے رہے ہیں، اذا وقف بعرفہ الى زوال الشمس هل يعتبر حجة تامة ام لا بد من الوقوف بعد الزوال؟ اگر ایک بندہ عرفات میں زوال شمس تک یعنی رہتا ہے تو کیا اس کا جو حج ہے وہ مکمل مانا جائے گا یا نہیں؟ اس مسئلے میں شیخ فرماتے اس میں اختلاف ہے۔ اب سب سے پہلی بات شیخ فرماتے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس مسئلے کو خود سمجھتے ہو، آپ کو پتا ہو کیا مسئلہ، پھر اپنے شیخ سے رکھیں، پھر اس کے بعد آپ جا کے دیکھیں گے کہ مذاہب یعنی اربعہ یا مذاہب خمسہ، مثلا مذاہب اربعہ یعنی مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، حنفیہ، پھر اگر آپ ایک اور مذہب اضافہ کر دیں المذہب الظاہری، پھر شیخ فرماتے وَمَذَاهِبُ أَهْلِ الْحَدِيثِ دَاخِلَةٌ فِي مَذَاهِبِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ، اور اہل حدیث کے جو مذاہب ہیں وہ مذاہب اربعہ میں داخل ہیں، کیونکہ لِأَنَّهَا بَيْنَ أَقْوَالِ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْإِمَامِ مَالِكِ وَالْإِمَامِ الشَّافِعِي وَالْإِمَامِ أَحْمَدَ، یعنی کیونکہ اہل حدیث کا جو قول ہے وہ یا تو امام ابو حنیفہ یا امام مالک یا امام شافعی یا امام احمد، ان چاروں میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ ان کی بات ملتی ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ طالب علم یہ جان لے، اور اگر اس نے مسئلہ کرنا ہے تو سب سے پہلے وہ الخلاف العالی، الخلاف العالی کس کو بولتے ہیں؟ یہ مذاہب اربعہ یا خمسہ، پھر اس کے بعد نیچے اترے، پھر شیخ فرماتے وہ باقی نیچے اترتے ہوئے جائے، اور اس طرح اس کو پتہ چلے گا۔ مثال کے طور پر کتاب المغنی امام ابن قدامہ کی، المجموع للنووی، المحلہ لابن حزم، یہ ساری وہ پڑھے، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ یہ ساری اس موضوع میں کیا یعنی چیز مناسب ہے اور کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ اچھا جی، اب شیخ ایک اور سوال پوچھتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر میں علماء کے فتاوی پڑھ رہا ہوں، ہاں، اور تو کیا میں ان کے فتاوی کو لے کر اپنے اوپر چسپاں کر سکتا ہوں؟ تو شیخ فرماتے ہیں الفتاوی علی قسمین، جو فتاوی ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک منہ ما يمكن ان ينطبق على حالته ومنہ ما لا يمكن ان ينطبق على حالته، یعنی ایک وہ حالت ہے جس میں یعنی بندے کے اوپر وہ جو حالت ہے، جو اس کی سملرٹی ہے، وہ ایک جیسا ہے فتویٰ مسئلہ، ایک ہے نہیں، ایک جیسا نہیں ہے، مسئلے میں فرق ہے۔ تو اس حالت میں شیخ فرماتے ہیں کہ اگر جواب سوال ایک جیسا ہو لیکن اگر احوال بھی ایک جیسے ہوں، عرف بھی ایک جیسا ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر احوال اور عرف اور ملک اور اسی طرح سوال ایک جیسا نہ ہو، پھر وہ ایک اس کا طریقہ کار الگ ہوگا۔ اسی لیے میں بہت سارے ہمارے احباب کو کہتا ہوں خاص کر کہ بعض فتاوی جنرل سوالات کی بنیاد پر ہوتے ہیں تو اس کی جنرل رولنگ ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کچھ فتاوی اسپیسیفک ہوتے ہیں، کیونکہ بندے فتوے میں ایک مفتی جو ہے وہ فتویٰ پوچھنے والے کی حالت، اس کی بہت ساری چیزوں اور کئی ایلیمنٹس کی بنیاد پر وہ فتویٰ دیتا ہے۔ اگر ہم وہ اسپیسیفیکیشن یعنی یہ فتویٰ مخصوص اس بندے کے لیے ہے، اگر ہم اس کو ہر جگہ جنرلائزڈ کریں گے، ایک اسپیسیفائڈ فتوے کو، ایک مخصوص فتوے کو عام لوگوں کے اوپر چسپاں کریں گے تو اس سے کئی مفاسد پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہر وقت ہر لمحے نہیں ہے، کیونکہ بعض فتاوی جنرل اور عام ہوتے ہیں، جیسے کہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علماء کے اختلاف میں، اگر ایک مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے تو میں کیا کروں؟ تو شیخ فرماتے ہیں الخلاف فی الفتاوی موجود من قدیم، یعنی فتاوی میں اختلاف قدیم زمانے سے موجود ہے، اور والخلاف فی العلم ما بین متشدد ومتساہل موجود من الزمن الاول، یعنی خلاف علم میں مخلاف جو ہے، اختلاف وہ زمانے اول سے موجود ہے، اس میں کچھ شدت اختیار کر جاتے ہیں، کچھ نرمی اختیار کر جاتے ہیں،
تو شیخ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض علماء من السلف يتشددون في مسألة ويتساهلوا في مسألة أخرى، لكن لا تجد من علماء السلف من يسهل في كل شيء أو يشدد في كل شيء، لأن الكل كان يتحرى الحق بحسب ما وصل إليه من الأدلة والقواعد الشرعية. یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض علماء جو سلف میں سے ہیں وہ بعض دفعہ بعض مسائل میں سختی، بعض مسائل میں آسانی، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عالم دین جو سلف میں سے وہ ہر وقت سہل پرستی اور آسان پسندی کا شکار ہو. مثال کے طور پر شیخ فرماتے ہیں، اگر ہم نے مذاہب فقہیہ لیا تو مثال کے طور پر شیخ فرماتے ہیں تجد ان مذهب الحنابلة في العبادات فيه میل عن الاحتیاطی. وہ بولتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حنابلہ کے مذہب عبادات میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ احتیاط زیادہ کرتے ہیں، اور براءۃ الذمہ فی الاحکام، اور ذمت کی براءت احکام میں کرنا، یعنی وہ چاہتے کہ بس انسان اپنی جان بچا لے. تو شیخ فرماتے ہیں کہ فصار هذا المذهب فيه نوع تشدید، یعنی اس لیے آپ دیکھتے ہیں حنابلہ میں تھوڑی سی تشدید ہے. وہ یہ کہتے ہیں بمذہب الحنفیہ والمالکیہ والشافعیہ، یعنی اگر آپ اس کو کمپیریزن کریں گے، مقارنہ کریں گے مذہب حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ کے ساتھ، تو آپ کو نظر آئے گا کہ حنابلہ میں تھوڑی سی شدت ہے. لیکن فی المعاملات تجد ان المسألة بالعکس، لیکن معاملات میں آپ دیکھیں گے کہ معاملہ عکس برعکس ہے. معاملات، فقہ المعاملات میں آپ دیکھیں کہ مذہب الحنابلہ ایسر واسہل والمذاہب الاخرى اضیق. ہم انشاءاللہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس پر بات کریں گے کہ اگر کوئی طالب علم لغت میں ریسرچ کرے، یا کوئی طالب علم تاریخ میں ریسرچ کرے، یا عقیدے میں، یا حدیث میں، تو اس میں کیا کریں گے، اور وہ کون سی کتابیں ہیں جس پہ علماء بر صغیر نے حدیث کی شرح میں جس کا خیال رکھا. تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہمارے ساتھ رہیں اور دیکھتے رہیں. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فما كان صوابا فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.